نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ قرآن ہدی للناس کہ رمضان دا مہینہ ہے کہ جدے وچ قرآن آیا اور نزول قرآن دا مقصد کی سی ہدی للناس نسل انسانی دی ہدایت اولاد آدم دی رہنمائی اولاد آدم دی ہدایت سارا قرآن جتھے ہدایت دا سامان ہے اتھے نبی پاک دی نعت بھی بیان کر رہے ہیں اور ایک کائنات وچ واحد قانون دی کتاب ہے کہ ہر آیت قرآن دی شک بھی اور مصطفیٰ کریم دی نعت بھی ایک قانون دی کتاب ہے نظام زندگی ہے دستور ہے منشور ہے تو جس آیہ پاک نو میں نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ادھے اندر اللہ رب العزت نے جنہ اور انسانہ نو پیدا کرن دا مقصد بیان فرمایا فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں انس نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ساڑھی بار وخلقتہ من تین تو میں نو اگ چو بنایا ہے آدم نو مٹی چو بنایا ہے اگ لطیف ہوندی ہے مٹی کثیف ہوندی ہے لہذا میں دے اگے نہیں چکتا میں تفصیل وال نہیں جانتا جو بات کرنا چاہنا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا فخر ہو جائے چھوڑ دے میری جنت دفع ہو جا نکل جا رب نے اس نو اپنی جنت چو نکال دیتا عابد بھی سی زاہد بھی سی شب بیدار بھی سی سجدہ گزار بھی سی 6 کروڑ برس اس نے اللہ دی بندگی کی تھی کتنا عرصہ تسی اندازہ کرو شیطان دی بندگی کوئی معمولی بندگی نہیں 6 کروڑ برس اس نے رب دی بندگی کی تھی روایات چاہتا ہے 7 لاکھ سال انہیں صرف ایک سجدہ رب نو کیتا ہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ دن گزرے ہفتے گزرے سال گزرے صدیاں گزر گئیاں 7 لاکھ سال سجدے چ پیرے 18,000 سال اس نے بیت المعمور دا طواف کیتا یہ فرشتیاں دا قبلہ آسمانہ تھا 18,000 سال فرق نہیں کہ اس نے حضرت آدم دا احترام نہیں کیتا تعظیمی سجدہ نہیں کیتا رب نے فرمایا مینوں میرے سجدیاں نال پیار نہیں مینوں تے یاراں نال پیار ہے تو یار دی عزت نہیں کیتی نکل جا دفع ہو جا تیرا سب کچھ برباد کہنے لگا تو کسے دا اجر ضائع نہیں کردا میں بڑی محنت کیتی ہے عبادت کیتی ہے ریاضت کیتی ہے چلو مینوں میرا اجر تے دے اللہ نے فرمایا منگ کی مانگ شیطان کہنے لگا ایک تے میں لوگاں نو نظر نہ آواں فرمایا منظور ہے
میں لوگاں وچ انج چلنا جویں خون چلدا ہے. رب نے فرمایا منظور ہے. کہنے لگا اگر یہ ساریاں باتاں تو میریاں منظور کر ہی لئیاں نے تو پھر میں بھی ہن تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا. اللہ نے فرمایا کی کرے گا تو؟ میرے بندیاں نو تو گمراہ کرے گا؟ کہنے لگا ہاں میں تیرے بندیاں نو وہی سبق پڑھاواں گا جس سبق دی وجہ تو میں جنت چوں باہر نکلے ہیں. میں جے نبی دی بھی ادبی کر کے باہر نکلے ہیں تو نبی دی بھی ادبی کرنا سکھاواں گا میں. اللہ نے فرمایا تو گمراہی کس طرح پھیلائیں گا؟ میں جو بات عرض کرنا چاہنا جو میرے مضمون نال تعلق رکھ دی. شیطان نے کیا میں تیرے بندیاں نو گھیر لواں گا. دائیں تو گھیراں گا، بائیں تو گھیراں گا، اگوں گھیراں گا، پچھوں گھیراں گا، گھیر کے گمراہ کر لواں گا. سوائے تیرے نیک بندیاں دے کوئی بندہ میرے کو بچ کے نہیں جائے گا. پروردگار عالم نے فرمایا شیطان ہی نکلے ہیں نا، رب نو چیلنج پیا کرنا. چار پاسے تو ملے نے، دایاں بایاں اگے پیچھے، دو پاسے تیرے کو رہ گئے نے، ایک نیچے والا ایک اوپر والا. جنہ بندیاں نو گھیر کے تو گمراہ کرنے دی کوشش کرے گا، چارے پاسیوں گھیرے گا. جدو بندے سجدے پہ کے معافی منگن گے میں معاف کر دیاں گا، ہاتھ چک کے دعا کرن گے میں معاف کر دیاں گا. رب نے فرمایا جدو میرے دربار چک جان گے میں انہاں دے گناہاں تے معافی دی قلم پھیر دیاں گا. اللہ فرماتا ہے جھک کے ویکھ میں بہت کریم ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کرم والے رب کو کس چیز نے تنو دور کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو میرے کے جھک، میرے کو ڈر، میرا خوف اپنے سینے چ رکھ، پھر تو ویکھ میں تیرے تے کتنی مہربانیاں کتنی عنایت کراں گا. حضرت امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ ایک نوجوان بہت خوبصورت سی، اللہ نے بے پناہ حسن دیتا سی، کپڑے والی دکان تے ملازم سی. ایک حسینہ جمیلہ عورت امیر زادی دکان تے آئی، اس نے ویکھیا نوجوان نو دل دے بیٹھی. کہنے لگی کدے نوجوان میرے نال قربت کرے، میرے قریب آوے، میری پیاس بجھاوے. طریقہ اختیار کیتا، بہت سارا کپڑا لے لیا تے دکاندار نو کہن لگی اپنے نوکر نو نال بھیجنا میرے گھر کپڑا چھوڑ آوے. دکاندار اودیاں نظراں دا رنگ پہچان نہ سکیا، انہیں کہا بیٹا جا لے جا گٹھلی، بی بی دے گھر چھوڑ کے آ. نوجوان بہت نیک سی، شب بیدار سی، رب کو ڈرن والا سی، رب دے عذاب کو ڈردا رہندا سی. جدو گھر پہنچے عورت کہنے لگی اندر کمرے چ رکھ دیو. وہ گٹھلی رکھن واسطے گیا، اس نے باہروں تالا لگا دیتا. کہنے لگی ایک تو ہے ایک میں ہاں، آ میری پیاس بجھا. انہیں آکھیا انی اخاف اللہ، میں اپنے رب کو ڈر رہا، میں قطع نے کم نہیں کراں گا، میرا دامن بڑا صاف ہے، میں پاک ہاں، میری زندگی گناہ نال نہیں بھری ہوئی. بی بی میں تو اس گندے کم تے مجبور نہ کر. عورت دیاں بڑیاں چالاں ہوندیاں نے، انہیں ہر چال چلی، حسن دے ڈورے پائے، پیار دیاں باتاں کیتیاں، مگر نوجوان سی دی اکھاں چ آنسو سن. ایک ایک بات تے آکھے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب کو بہت ڈرنا، میں اپنے رب کو بہت ڈرنا. عورت نے اتنا مجبور کر لیا، قریب سی کہ نوجوان شاید پھسل جاتا. اچانک نوجوان نو ایک ترتیب سجی، کہنے لگا مینوں اجازت ہے میں ذرا باتھ روم چ ہوا ہوں، پھر اگلی بات کر لینے ہیں، تیری خواہش پوری کر دیں گا. خوش ہو کے کہنے لگی ہوا. امام یافی فرماندے نے باتھ روم وچ گیا، اس نے غلاظت کیتی، غلاظت اپنے کپڑیاں تے مل کے باہر نکل آیا. کہنے لگا بی بی میں تیار ہوں چل. انہیں آکھا تو پاگل ہے، دفع ہو جا، نکل جا گندا کمینہ.
میں نفرت ہے تیرے کو، تو غلاظت لپیٹ کے آ گئے، تیرا دماغ خراب ہے۔ دھکے دے کے نوجوان نو گھروں نکالیا، دروازے چو باہر نکلیا، انہیں آسمان وال ویکھیا، کہنے لگا مالک تو جاننا ہے صرف تیرے ڈر دی وجہ تو، خوف دی وجہ تو میں ایسا کم کیتا ہے، مالک تیرا شکر ادا کرنا، تیری مہربانی کہ میرا لباس گندا ہویا ہے پر میرا دل تے گندا نہیں ہویا، میرا تن گندا ہویا ہے، میرا من صاف ہے۔ یا اللہ میں جو کیتا ہے صرف تیری رضا واسطے کیتا ہے، یا اللہ صرف تیرے خوف دی وجہ تو کیتا ہے تاکہ میں گناہ دی دل وچ نہ پھساں۔ ہائے ہائے ہائے، گیا اس نے غسل کیتا، غسل کر کے باہر نکلیا، اودے جسم وچوں کستوری دی خوشبو آ رہی سی۔ یہ رب نے صلہ دیتا اس خوف دا۔ مغیرہ نام سی ادا، پھر وہ مغیرہ مشکی مشہور ہو گیا کہ وہ کول جو خوشبو ہوندی، عطر نہیں سی لگاندا مگر کستوری دی مہک ہوندی سی۔ اس نے اپنا تن صرف رب دی رضا دی خاطر گندا کیتا مگر من صاف رکھیا۔ تو جو اللہ کو ڈردا پھر اللہ اس تے مہربانیاں کردا ہے۔ کتاباں چاہتا ہے مغیرہ مر گیا، عرصہ دراز تک وہ قبر وچوں بھی خوشبو آندی رہی۔ اے بندے تو اپنے رب کے چوکے تے ویکھ، تیرا رب بہت کریم رب ہے، اس واسطے کہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ دلان دے پردیاں دے راز جاندا ہے کہ بندے دے دل وچ کی ہے۔ اگر بندے دا دل صاف ہے پھر اس تے خدا بھی مہربان ہوندا ہے اور مصطفیٰ بھی مہربان ہوتا ہے۔ امام یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھیا اور بڑا عظیم واقعہ لکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ بڑی غریب خاندان دی لڑکی تے بڑی حسینہ جمیلہ سی، انہوں کسی امیر آدمی نے ویکھیا تے دل دے بیٹھا، نکاح دا پیغام بھیجیا، نکاح ہو گیا۔ اپنی بیوی تے بڑا عاشق سی، اس نے تحفے چ اپنی بیوی نو قیمتی تاج دیتا، بہت قیمتی تاج سی، وہ دے کول خاندانی کوئی تاج آ رہا سی۔ ہسی خوشی وقت گزر رہا سی، ایک دن وہ گھر نہیں سی تے لڑکی بیٹھی سی اپنے بالا خانے تے گلی وچوں ایک فقیر گزریا۔ فقیر نے صدا دیتی، فقیراں اللہ دے ناتے سوال کرنا ہے، کوئی ہے جڑا کملی والے دے پیار وچ مینوں سب تو قیمتی چیز دے وے؟ میں وعدہ کرنا جڑا مینوں قیمتی چیز دے وے گا نا مصطفیٰ دے پیار وچ، قیامت نو کملی والا وہ دی بڑی ہی سفارش کرے گا۔ فقیر دے لفظ اتنے حسین سن، صدا وچ اتنا مزہ سی کہ لڑکی نے دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا، کیڑی چیز سب تو قیمتی ہے؟ تاج ہی قیمتی نظر آیا، اس نے چک کے فقیر نو دے دیتا، لے جا۔ فقیر تاج لے کے چلا گیا، کچھ دن گزرے، خامند نے آکھیا بھئی تاج کتھے؟ لڑکی نے ٹالنے دی کوشش کی تھی مگر اس نے جدوں مجبور کیتا اس نے دس دیتا کہ ایک فقیر آیا سی اور فقیر نے دروازے تے صدا دیتی سی کہ جڑا اللہ دے رستے پیاری چیز دے گا نا مصطفیٰ دی محبت گم ہو کے قیامت نو حضور دی بڑی سفارش کرن گے۔ تینوں پتہ ہے میں رسول اللہ نال بڑا پیار کرتی ہوں، مینوں بڑی تمنا ہے کملی والا میری سفارش کرے، لہذا وہ تاج میں فقیر نو دیتا ہے۔ خامد نو غصہ آیا، اس نے چھری لے کے اس عورت دا ہاتھ کٹ دیتا۔ اتنا قیمتی تاج تینوں پتہ ہی نہیں کتنا قیمتی سی، تو فقیراں نو دے دیتا ہے۔ طلاق دے کے اپنے گھر تو دھکے دے کے نکال دیتا۔ لڑکی نے کٹیا ہاتھ ایک رومال چ لپیٹیا، تھیلے چ پا لیا، پھر اپنے پرانے غریب خانے تے آ گئے۔ چند دن گزرے، ایک اور تاجر اتھوں گزریا، انہیں لڑکی دا چہرہ ویکھیا، نکاح دا پیغام کیتا۔ لڑکی نے آکھیا مینوں قبول ہے،
مگر تو اپنے گران تک اپنے شہر تک میرے قریب نہیں آئے گا. انہیں کیا مینوں منظور ہے. لڑکی نے اسی طرح وہ رومال وچ کٹیا ہوا ہاتھ لپیٹیا ہوا تے دلہن بن کے بیٹھ گئی. پالکی بھی جا رہی سی, ڈولی جا رہی سی, اور ڈولی چ بہ کے لڑکی رو رہی سی. درود پڑھ کے مدینے وال منہ کر کے کہندی ہے یا رسول اللہ آپ تے جان دے ہو میں جو کیتا آپ دے پیار وچ کیتا. یا اللہ تو جاننا میں جو کیتا تیرے محبوب دی محبت وچ کیتا. میرے خاوند نے ہاتھ کر دیتا میرے طلاق دے دیتی. میرا دوسرا خاوند انہیں میرا چہرہ ویکھیا انہوں میرے ہاتھ دا نہیں پتا. کدھرے ہاتھ ویکھے گا کٹیا ہو سکتا ہے مینوں گھروں نکال دے وے. مالک الا کل شین قدیر. اے مدینے دے تاجدار میں سنیا تسی پتھر مارن والیاں نوں دعا دیندے ہو, کنڈے بچھان والیاں تھلے چادراں بچھاندے ہو. میں تے تواڈے پیار وچ ہاتھ کٹا بیٹھی ہاں. آقا کرم چاہیدا ہے ملے غلاموں کو خیرات یا رسول اللہ. ملے غلاموں کو خیرات یا رسول اللہ. ہے آپ منبع برکات یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرے نال جو ہے صرف آپ دی محبت دی وجہ تو ہے. میں آپ دے پیار بھی تاج دیتا سی. آقا کرم ڈولی چ بہ کے روندی پئی سی. اچانک ڈولی وچ مصطفیٰ آ گئے. ہائے حسنان دا نانا فاطمہ دا بابا لجپال کریم آقا مدینہ والا. امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا بیٹی ہاتھ کتھے آئی؟ یا رسول اللہ میرے کولے رحمت عالم نے کٹے ہاتھ پکڑ کے بازو دے نال رکھیا, اوپر لعابے دہن لگایا, فرمایا جا بیٹی تیرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مرتضی پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی زندہ باد. جتھے حضور نے لب لائی سی نا وہ جگہ اس طرح چمکن لگ پئی جس طرح انہیں چاندی دا چمکیلا کڑا پہنے ہوئے. ہائے ہائے حضور اکھاں تو اولے ہوئے ہاتھ جڑے ہویا سی تے چاندی دا کڑا نظر آ رہا سی. انہیں زور زور نال درود پڑھنا شروع کیتا. خامد دوڑ کے آ کی ہو گئے؟ انہیں آکھیا بس ٹھیک ہے رہن دے بس چلو. انہیں اس راز نو راز ہی رکھیا. گھر پہنچے, لڑکی آباد ہو گئی. ایک دن ایسا آیا دروازے تے پھر صدا آئی. ہائے ہائے کوئی ہے جڑا کملی والے دے پیار وچ قیمتی چیز قربان کرے؟ قیامت نو سرکار بڑی سفارش کرن گے, بڑھ چڑھ کے سفارش کرن گے. لڑکی اپنے دوسرے خامد نو کہن لگی کہ دروازے تے فقیر آیا ہے, صدا کیتی ہے تے کچھ قیمتی چیز ہے تے مینوں دے, میں اس دی جھولی چ پا دیاں. انہیں آکھیا پہلے اے دس ڈولی چ تو روئی کیوں سی؟ انہیں سارا واقعہ سنا دیتا. اصل گل یہ سی تو میرا کٹے ہاتھ نہیں سی ویکھے, ہاتھ کٹے ہویا سی. میرے خامد نے مینوں گھروں نکال دیتا سی, میں تاج انہوں دے دیتا سی فقیر نو. سرکار نے کرم کیتا میرا کٹیا ہویا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے تو مینوں سرکار نال پہلے نال ود کے پیار ہو گیا ہے. کوئی قیمتی چیز دے. بڑا دوسرا خامد سی, اس دی چیخ نکلی. انہیں رو کے کیا بی بی تو پہچانیا نہیں, میں وہی فقیر ہاں جنہیں پہلے صدا کیتی سی, جنہوں تو تاج دیتا سی. میں اس تاج وچوں صرف ایک موتی ویچی ہے, اتنا قیمتی ہے کہ میں امیر ہو گئی ہے, باقی سارا تاج پہ ہے, چک کے اس فقیر نو دے دے. انہیں آکھیا میں تے اس تاج دا صرف ایک موتی ویچے تو میں اتنا امیر ہو گیا. حضور دے نام تے انہیں منگے لے سارا تاج دے. میں بھی تے
حضور دے نام تے منگیا سی نا. ہائے ہائے لڑکی نے تاج پکڑیا دروازے تے آ گئی. فقیر کی یاد کرے گا کدے دروازے تے گیا اللہ تاج. فقیر دی چیخ نکلی رو کے کہنے لگا بی بی پہچان میں وہی بد نصیب تیرا خامد جلے تیرا ہاتھ کٹیا سی. میں وہی بد نصیب جلے نبی کریم دے نام دی تعظیم نہیں سی کیتی. میں غریب ہو گیا یہ امیر ہو گیا مینوں معاف کر دے. دوسرا تاجر سی انہیں آکھیا نہ پائی نہ تو رو نہیں گھبرا نہیں. تیرے تاج دا ایک موتی بیچ کے میں اتنا امیر ہویا اے باقی تاج لے جا. اے تاج بھی تیرا تے تو رکھ تے مدینے والے تے درود پڑھیا کر تے دعاواں چ یاد رکھیا کر. حضرات ساڈا رب بڑا کریم ہے. حضرات ساڈا رسول بڑا کریم ہے. خدا دی قسم اٹھا کے ممبر رسول تے بیٹھا ہے جڑا دشمناں نوں دعاواں دیندا ہے. کیڑا کیڑا ظلم مکے والیاں نہیں کیتا. رسول اللہ دا سب تو زیادہ دل دکھایا سی ابو سفیان نے. حضور جدو مکے داخل ہوئے سن تے رحمت عالم نے سب تو پہلا اعلان کیتا سی اج جڑا ابو سفیان دے گھر پناہ لے گا انہوں بھی معافی ہے. میرا سب تو بڑا دشمن ابو سفیان ہے. جڑا وہ گھر چلا جائے گا انہوں معافی ہے. ابو سفیان نے اپنی بیوی ہندہ نو آکھیا اساں ظلم دی انتہا کر دیتی مصطفیٰ کرم دی انتہا کر دیتی. آج پتہ لگ گیا اسی جھوٹے سائے سچا ہے. چل مصطفیٰ دیا قدمہ تے گر کے معافی مانگ لئیے. ایڈا کریم آقا. حضور جلو مکہ شریف دے قریب پہنچے تو 10,000 حضور دا غلام نال ہے. مکہ چھوڑیا سی صرف 2 سال. ایک ابو بکر صدیق ایک نبی پاک. 10 سالاں بعد جب واپس آ رہے ہیں 10,000 مجاہد تلواراں لے کے نالے. بہت بڑا جلوس ہے. مکے والے پریشان نے. ایک دوسرے نو کہندے نے کوئی کہندا میں بڑے ہی پتھر مارے سن محمد نو میرے کو بڑے گن کے بدلے لوے گا. کوئی کہندا سی میں گلے چ کپڑا پا کے وڑ چڑھایا سی. کوئی کہندا سی میں ڈنڈا ماریا سی. اپنے اپنے جرم تے گناہ یاد کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں پتا کملی والا آ کے ساڑھے نال کی سلوک کرنے والا. جلوس جا رہے ہیں مکے والنبی پاک دا جلوس جا رہے ہیں. نہ رہا ہے تکبیر اور رسالت دی گونجے. نبی کریم اٹھنی تے سوار نے اگے اگے سرکار دی اٹھنی. اچانک نبی پاک نے فرمایا بلال سلمان طلحہ ابو بکر جی آقا جلوس دا رخ بدل دیو رستہ تبدیل کر دیو. فاروق اعظم فرماندے نے خالد بن ولید عرض کر دے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اج ساڈا راہ روکن والا کوئی نہیں. آقا تسی 200 تو نکل آئے سو ہن تے اسی 10,000 نال کسی دی جرت ہے ساڈے ول میلی اکھ نال ویکھے. آقا سیدھے رستے جائیے تے مکہ بالکل قریب آ رہے ہے. تسی رستہ تبدیل کرا رہے ہو. رحمت عالم دی اکھاں چ آنسو نکل آئے. فرمایا خالد بن ولید اس واسطے رستہ تبدیل نہیں کرا رہا مینوں خطرہ مکے والے راہ روکن گے. تبدیل اس واسطے کرا رہے ہیں میں اٹھنی تے بہ کے ویکھیا کتیاں بچیاں نو دودھ پلا رہی ہے. ساڑھے دلوس دی وجہ تو پریشان ہوئے گی انہیں بچے پریشان ہوں گے. اسی رستہ تبدیل کر دینے ہیں خدا دی مخلوق پریشان نہ ہوئے. کتیاں بچیاں نو دودھ پلا رہی ہے. رسول نے جلوس دا رخ موڑ دیتا. بتاؤ کائنات وچ کوئی ایسا کریم ہے؟ اے امت مصطفیٰ ساڈا آقا بڑا کریم ہے. ایک باری مدینے وال منہ کر کے مصطفیٰ کو معافی مانگ کے تے دیکھو حضور کرم دے دریا بہا دیں گے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اعلیٰ حضرت فرماندے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا
سب بولو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا، دریا بہا دیے ہیں دربے۔ نبی کریم دی رحمت کوئی معمولی رحمت نہیں، حضور سراپا رحمت، مجسم رحمت۔ ابو جہل نے ایک غریب مائی دی ڈیوٹی لگائی کہ تو محمد مصطفیٰ دے اتے روز گھر دا کوڑا سٹنا ہے، سرگی ویلے جاندہ ہے بیت اللہ والا تے تو بالٹی لے کے نا کوڑے دی کھلو جانا ہے بنیرے تے جو ہی گزرے سارا گند محمد عربی دے اتے سٹنا ہے۔ میں تینوں 2 ٹائم دی روٹی دیاں گا، تیرا کمان والا کوئی نہیں۔ وہ نہیں جاندی محمد مصطفیٰ کون ہے تے کس درجے دا بندہ ہے۔ غریب سی روٹی دا لالچ، گھر دا کوڑا کرکٹ کٹھا کرے تے بالٹی بنیرے تے رکھ کے کھلو جاوے تے نبی پاک گزرن تے بالٹی حضور دے ہوتے ہوں ڈیل دے، حضور کپڑے چھن کے گزر جائیں۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، چند دن گزر گئے۔ ایک دن سرکار گزرے تھے، انہیں کوڑا نہ سوٹیا۔ سرکار چلے گئے بیت اللہ شریف، اللہ دی بندگی کیتی، واپس آ کے نبی پاک سرور عالم نے پوچھیا کہ اس گھر چ مائی ہوندی سی، وہ کدھر گئی؟ کسی نے آکھیا کہ کملی والے ہو، انہوں کل دا بڑا سخت بخار ہے۔ حضور نے فرمایا ادا کوئی رشتہ دار کوئی نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بھائی ہے، غریب عورت ہے کلی۔ سرکار نے دروازے تے کھلو کے آواز دیتی، اماں اجازت ہے میں اندر آ سکنا ہے؟ لاؤ کائنات وچ کوئی ایسا کریم، کہندی آ جاؤ۔ حضور اندر گئے، جان پہچان نہیں سی۔ رحمت عالم نے فرمایا اماں سنیا تھانوں بخار ہویا ہے؟ ہاں پترا بڑا سخت بخار ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مہربانی کرے گا، میں تھوڑے واسطے دوائی لے آواں گا، تسی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضور نے ویکھیا تے کمرے دے کونے چ نا بالٹی چ کوڑا پیا ہویا سی، بخار دی وجہ تو اوپر لے جا نہیں سکی، سٹ نہیں سکی۔ تے رحمت عالم نے بالٹی چک کے فرمایا اگر تھوڑی خوشی اس وچ ہے تے میں اپنے اوپر آپ نہ سٹ لاں۔ چیخ مار کے کہہ دیئے جگ نالو سونے من مونے تیرے واسطے تے نہیں، میں تے محمد تے سٹ رہی ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا اماں او محمد میں ہی ہوں۔ چیخ نکلی، رو کے کہنے لگی خدا تباہ کرے ابو جہل نو، مینوں 2 ٹائم روٹی دا لالچ دے کے میرے کولے برا کم کراندا رہیا، مینوں کی پتہ ہے تو اتنا کریم ہے، مینوں کی پتہ ہے تو اتنا رحیم ہے، مینوں اپنا کلمہ پڑھا تے اپنیاں کلیزاں وچ میرا نام لکھ لے۔ محمد پہ دل میں فدا کر چکی ہوں، محمد پہ دل میں فدا کر چکی ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکی ہوں۔ تو میرے کہنے دا مطلب ہے جس دا اتنا کریم رسول ہوئے، جس دا اتنا کریم رب ہوئے، وہ غیر عمل کیوں دیکھے؟ اللہ دی ڈیمانڈ صرف ایک ہوئے، میرے بندے میرے اگے جھک، تو جھک میں تینوں چکاں گا، تو نیواں ہو میں تینوں بلند کر دیاں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کتنا کریم ہوں، تو میرا شکر تے کر، مینوں قسم ربوبیت دی میں تیرے تے خزانے لٹا دیاں گا، تو میرا منگتا بن میں تینوں داتا بنا دیاں گا، تو میرا نوکر بن میں تینوں سلطان بنا دیاں گا، میرے اگے جھک۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اللہ فرماتا ہے میرا شکر کرو گے میں اور دیاں گا، کفر کرو گے پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، پھر جدو میں پکڑنا ہے پھر کوئی چھڑان والا نہیں، پھر میری گرفت بڑی سخت ہے۔ اس رب دی گرفت کو ڈرو، اس کریم مالک دے بوئے تے جھک جاؤ، جس مقصد واسطے اس نے پیدا کیتا ہے اس مقصد تے پورے اترو، ایدے وچ کامیابی ہے، ایدے وچ عزت ہے۔ اللہ سانو حقیقی بندہ بنن دی توفیق عطا کرے، خدا اپنی بندگی دی توفیق عطا کرے۔ محبت نہ درود شریف پڑھو۔ صوفی گل محمد صاحب تھانو حضور دی نعت سنا دے نے، میں چونکہ مسلسل پچھلا جمعہ پڑھا کے نکلیا تو کل واپس آیا پروگرامہ تو پنجاب دا دورہ سی، انتہائی تھکا ماندہ، لیکن جمعے والے دن چونکہ تساں بھائیاں نال ملاقات ہوندی ہے میں حاضر ہو گیا اپنی